الباب علی فاطمہ، قنفذ نے معافی چاہتا ہوں، قنفذ نے دروازے کو فاطمہ پر گرا دیا. فکسر ضلعها من جانبها، بی بی سیدہ کی پسلیاں ٹوٹ گئیں. فالقت جنینہا من بطنہا، یہ ان کے اپنے محققین لکھتے ہیں، ہم نہیں کہتے. ہماری تو کتابیں بھری پڑی ہیں، میں یہ سب حوالے انہی حضرات کے دے رہا ہوں جنہیں یہ معتبر محقق مانتے ہیں. فلم نزل صاحبۃ فراش حتی ماتت، بی بی فلم تزل صاحبۃ فراش، بی بی بستر پر ہی پڑی رہیں یہاں تک کہ انتقال فرما گئے. اس درد کی شدت سے بی بی بالآخر انتقال فرما گئے. اور وہ یہاں لکھتے ہیں وقیل ان الضارب عمر، ضارب جو تھے، جو مارنے والے تھے، وہ جناب عمر ہی تھے. بہرحال یہ بحث دوسری ہے. میں کہتا ہوں کہ حقائق یہ ہیں، اب ان کو ان کی اپنی کتابوں میں ملاحظہ فرمائیں. میں یہ بعد میں کچھ حوالے ایسے بھی میں نے لکھے ہیں یہاں پر کہ جو ہماری کتابوں کے بھی ملتے ہیں، مگر میں ان کو چھوڑ رہا ہوں. مفکر ابو الفتاح عبد المقصود مصری نے اپنی کتاب الثقیفہ والخلافہ میں لکھا ہے، صفحہ نمبر 14 پر. یہ مصر کے ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے محقق ہیں اور بہت بڑے مورخ ہیں. عطا عمر بن الخطاب منزل علی وفیہ طلحہ والزبیر ورجال من المہاجرین فقال واللہ لاحرقن علیکم او لتخرجن الی البیعہ، نکل آؤ بیعت کی طرف ورنہ میں گھر جلا دوں گا. یہ الثقیفہ والخلافہ میں جناب عبد الفتاح عبد المقصود مصری نے لکھی ہے، جو ان کے بہت بڑے مورخ ہیں. اب یہاں پر یہ ایک اور واقعہ اور ایک اور حوالہ دے کر میں بحث کو ختم کرتا ہوں کہ یہ حوالہ کس میں ہے. مروج الذہب میں مسعودی نے لکھا ہے کہ وَأَيَّدَ الْحَادِثَةَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ فِي رِسَالَتِهِ لِمُحَمَّدْ بْنِ حنفیہ، کہ معاویہ بن ابی سفیان نے جو خط لکھا تھا محمد بن حنفیہ کو، اس میں اس واقعے کی تائید کی اور کہا، کیا کہا، اذ کتب الیہ ثم انہما، یعنی ابو بکر اور عمر نے دعوا ہو الی بیعتہما فابطأ عنہما وتلکأ علیہما فہما بہ الہموم واراد بہ العظیم. مروج الذہب جز 3 صفحہ نمبر 12. مسعودی بہت بڑے مورخ، وہ لکھتے ہیں کہ معاویہ نے اپنے خط میں محمد بن حنفیہ کو لکھا کہ ابو بکر و عمر نے علی کو بلایا اپنی بیعت کے لیے، مگر انہوں نے انکار کر دیا اور پھر انہوں نے ان پر ہجوم کیا اور ان پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑ ڈالے، اور پھر اس کے بعد انہیں قتل کرنا چاہا. وَأَرَادَ بِهِ الْعَظِيمِ، یعنی موت، انہیں قتل کرنا چاہا. کہا تھا نا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا. یہ سب وہ حوالے ہیں کہ جو اس بات کی واضح دلیل ہیں اور ثبوت پیش کرتے ہیں کہ مولا کائنات نے خلیفہ اول کی بیعت نہیں فرمائی. میرے خیال میں افسانہ بیعت کی قلعی کھل جاتی ہے. ایک تو یہ کہ انہوں نے اصول اولیہ اسلام کو ختم کر کے افضل کے ہوتے ہوئے فاضل یا مفضول کو امام یا حاکم یا خلیفہ یا مقتدر بنانے کی کوشش کی، اور وہ اصول بدلا اس بنیاد پر بھی. اور دوسرا یہ کہ یہ سب ادلہ ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں یہ سب باتیں ہیں شیعوں کی بنائی ہوئی ہیں. بھئی یہ سب کتابیں آپ کی ہیں، اور یہ اپنی کتابوں میں ہی آپ کے لکھا ہوا ہے کہ مولا کائنات نے بیعت سے انکار کیا اور نہیں کی، یہاں تک کہ انہیں جب لایا گیا دربار میں تب بھی انہوں نے انکار کر دیا. یہ تو لکھا ہوا ہے.
اب یہاں پر تحقیق کیا کہتی ہے؟ تحقیق تو یہ کہتی ہے نا کہ ان کتابوں کو آپ اپنے اصولوں کے مطابق جب درست مانتے ہیں تو انہیں بھی تسلیم کریں، یہ عبارتیں بھی تسلیم کریں. اب ہم انہیں تائید کے طور پر پیش کرتے ہیں، ورنہ ہماری کتابوں میں تو اس سے زیادہ اور مواد موجود ہے. ابھی ہم وہاں نہیں آئے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ انہی کتابوں کے دائروں میں رہیں، لیکن میں نص کے ثبوت میں اپنی دلائل بھی دوں گا اور ان کی کتابوں سے بھی حوالے دوں گا کہ جن میں ہمارے ائمہ اطہار علیہ السلام نے اپنے حق کو بیان کیا، احتجاج کیا، دلیل پیش کی، استدلال پیش کیا اور یہ بتایا کہ ہم حقدار ہیں، یہ ہمارا حق ہے. اور یہ جو کہا جا رہا ہے یا کہا جاتا ہے کہ جی انہوں نے کبھی خود دعویٰ نہیں کیا اور 300 سال تک امام علی علیہ السلام سے لے کر امام عسکری تک یا امام زمان علیہ السلام تک کسی نے بھی دعویٰ نہیں کیا، یہ تو بعد میں آنے والوں نے ایک فرقہ بنایا جس کا نام امامیہ رکھا، ان لوگوں نے یہ ادعا کیا. صریح جھوٹ، کذب، افتراء اور من گھڑت باتیں، اتنی تہمتیں اور کھلا تہمتیں اور صریح جھوٹ. میں ان حضرات سے کہتا ہوں کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، جھوٹوں کے ساتھ مت ہو. یہ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں آپ؟ ہمارے ائمہ پر تہمت لگا رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی امام نے دعویٰ ہی نہیں کیا، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ان کے بیٹوں نے، ان کے کزنوں نے، کسی نے ان کی امامت کو نہیں مانا، لہذا وہ امام ہی نہیں تھے. بھائی جس کی خلافت کو یا جس کی امارت کو علی نے نہیں مانا اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ وہ علی کے جسے رسول کہتے تھے کہ الحق مع علی وعلی مع الحق، اللہم ادر الحق حیث ما دار علی ابن ابی طالب. حق کو ادھر پھیر جدھر علی جائے. اب وہ تو کہتے ہیں کہ میں نہیں بیعت کرتا ہوں، اور آپ سب مانتے ہیں، آپ کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ سب افسانہ ہے. یہ افسانہ نہیں ہے، یہ دیکھیے یہ وہ حقائق ہیں کہ جنہیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ ہر امام نے اپنے زمانے میں بحثیں کر کے، امام جعفر صادق علیہ السلام کا مناظرہ، امام رضا علیہ السلام کا مناظرہ، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا مناظرہ، یہاں تک کہ امام زین العابدین علیہ السلام کے وہ خطبے جو انہوں نے شام کے دربار میں دیے، وہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کے وہ خطبے جو انہوں نے دربار میں دیے. اس کے علاوہ اور اپنے حق کا اظہار کیا ہو؟ نص کسے کہتے ہیں؟ اگر رسول کی حدیث، پیغمبر اکرم خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک آپ کے لیے نص ہے تو میں حدیث پیش کر چکا ہوں اور بھی پیش کروں گا نص کی بحث میں. یہ تو میں نے صرف افسانہ بیعت کے رد میں جو آپ نے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کیا ہوا ہے وہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ بات نہیں ہے. مولا نے بیعت نہیں کی ہے، نہیں کی ہے، نہیں کی ہے. حق یہ ہے کہ حق باطل کی بیعت کر نہیں سکتا. ہمارے عقیدے کے مطابق معصوم غیر معصوم کی بیعت نہیں کرتا. آپ کے عقیدے کے مطابق ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول کی حدیث صحیح کے مطابق رسول نے انہیں منصب خلافت کا حقدار بنایا تھا، تو یہ کیسے ان کی بیعت کرتے کہ جن کے بارے میں رسول نے نہیں فرمایا؟ لہذا قرآن، حدیث اور سنت رسول اور اعترافات صحابہ کرام کی روشنی میں اور ان کی بنیاد پر یہ ثابت ہوا کہ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ثقیفائی خلفاء کی بیعت نہیں فرمائی، بلکہ خدائی نظام پر قائم رہ کر پیغمبر کی سنت کو بچایا اور صبر و تحمل کے ساتھ تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے اپنے گھر میں بیٹھ گئے اور کہہ دیا وَفِي الْعَيْنِ قَزًا وَفِي الْحَلْقِ شَجًا،
میری آنکھ میں تنکا اور میرے حلقوم میں ہڈی کی طرح سے ایک مثال دے دی ہے کہ ایسے ہو چکا ہوں، میں صبر کرتا ہوں۔ تو لہذا یہ ثابت ہوا کہ مولا نے، اب میں یہ انشاءاللہ سند کے حوالے سے یہ بھی ثابت کروں گا کہ مولا نے جو یہ کہتے ہیں کہ جی سیدہ سلام اللہ علیہا کی وفات کے بعد بیعت کی، یا کہتے ہیں کہ جی مولا علی نے مکرہ ناپسندیدگی سے بیعت کر ہی لی، کوئی بات نہیں، مولا علی کو ناپسندیدگی سے ناحق کی بیعت کرنے کی مجبوری ہی کیا تھی، وہ گھر میں بیٹھ جاتے اور بیٹھ گئے تھے۔ لہذا یہ ثابت ہوا کہ یہ بیعت علی افسانہ ہے، حقیقت نہیں ہے، اور اس افسانے کے دلائل ان کی اپنی کتابوں میں موجود ہیں، اور ان کی جو سندیں ہیں وہ بھی بڑی واضح ہیں، ان کے ہاں کم از کم معتبر ہے۔ میں انشاءاللہ اس بحث کے اس جاری سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے انشاءاللہ آئندہ مباحث میں یہ ثابت کروں گا کہ حقدار کون تھے اور انہیں کس نے ان کے حق سے محروم کیا، اور تاریخ میں یہ بات ثبت ہے۔ خداوند اعظم ہمیں حق اور حقیقت کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کو رسول اللہ نے حق کہا اور حق ان کے ساتھ کہا، ان پر صحیح معنی میں ایمان لانے اور انہیں ان کا حق دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔